چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان کے سال 9 پر جو قوم کے لیے پیغام آئے اس پر، علامہ ناصر صاحب کی میڈیا ٹاک پر، حماس اور جو غزہ میں چل رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ کرم ایجنسی کا جو معاہدہ ہوا ہے اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں علامہ ناصر حسین کی میڈیا ٹاک سے۔ جو ان سے ایک سوال ہوتا ہے کہ میڈیا میں آج کل جو خبریں چل رہی ہیں اس پر کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، اور کیا عمران خان واقعی ڈیل لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ اس پر ناصر صاحب نے فرمایا کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ انہوں نے اپنی جو ٹیم بنائی ہے مذاکرات کی اس میں اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ ان کو اپنی ذاتی اس کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں چاہیے، نہ ہی وہ ڈیل کر کے باہر آنا چاہتے ہیں اور نہ بنی گانا شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ سب چیزیں قانون پر چھوڑ دیں، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، اور جو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ عمران خان نے نئے سال پر قوم کے لیے پیغام جاری کیا ہے۔ عمران خان نے قوم کو نئے سال کی مبارکباد دی اور بتایا کہ 2025 اس قوم کی حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ مزید عمران خان نے شکریہ ادا کیا قوم کا کہ اس نے اس جبر، فسطائیت اور ظلم کے دور میں فرعون کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور 8 فروری کو گھروں سے نکل کر کے ایسی جماعت کو ووٹ دیا جس کا نہ صرف نشان چھین لیا گیا تھا بلکہ اس کی اہم قیادت کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور مزید پابندیاں بھی اس جماعت پر لگا دی گئی تھیں۔ اس کے باوجود قوم نے نہ صرف ووٹ دیا بلکہ باقی سال پورا ڈٹ کے کھڑی رہی اور احتجاج کرتی رہی۔ قوم کی قربانیاں رائگاں نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ مزید انہوں نے معیشت پہ بات کی کہ رجیم چینج کے تجربے کے بعد ملک کی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ قوم کی معیشت 6.1% ترقی پر کر رہی تھی، لیکن رجیم چینج کے بعد وہ 6.1 سے سکڑ کر 0.17 پر آ گئی۔ اس سے ملک میں نوجوانوں کو روزگار کم ہو گیا، لوگوں کی آمدنی کم ہو گئی۔ مزید اس ناکام کو نکارہ بنانے کے لیے انہوں نے انصاف کا قتل کیا اور اس قسم کی ترمیم کی جس سے انصاف فراہم کرنا ناممکن ہو جائے، اور جو یہ چاہیں اور یہ فسطائیت رجیم جو چاہے وہ فیصلے لے لے۔ مزید عمران خان نے یہ بتایا کہ اس فسطائیت کے دور میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، اور سویلین کو ملٹری کورٹس میں سزائیں سنائی گئی، جس سے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے اداروں کی بدنامی ہوئی، اور اس سے پاکستان کے اندر کے حالات سامنے آئے کہ پاکستان کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے، جو ظالم بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا ہی فیصلہ چلے گا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی جو ہے پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس بات پر شور کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس میں سویلین کی سزائیں ہو رہی ہیں جہاں پر ان کو پورا انصاف نہیں مل پا رہا۔ مزید آج کل جو ہے وہ ایک اور جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لانچ کی گئی ہے، یا وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ ایک کمپین چل رہی ہے کہ مذمت کیوں نہیں کرتے کے نام سے۔ تو اب آپ یہ حکومت سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ جماعت اسلامی والوں سے میرا سوال ہے کہ جو اس وقت وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ ہے، آرمی چیف ہے، آپ ان سے کیوں نہیں کہہ رہے کہ مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ ایک جیل میں بیٹھے شخص، کیا اس کے ٹویٹ اتنا اہمیت رکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اس کے آنے سے آپ کو لگے گا کہ دنیا میں آواز جا رہی ہے، اور جو آپ کے لوگ اس وقت عہدوں میں بیٹھے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں اس وقت طاقت ہے، ان سے آپ بات نہیں کر رہے؟ تو آپ استعمال نہ ہو، حق اور سچ کا بات کریں۔ اور آپ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ غزہ کے خلاف جو حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں اس پر حکومت لاٹھی چارج اور ظلم کیوں کر رہی ہے؟ اب بات کرتے ہیں کرم معاہدے کی۔ یہ کرم میں آخر کار جو ظلم کی رات چل رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اور دونوں سائڈ کے فریقین جو ہیں ان میں معاہدہ ہو گیا، اور امید ہے کہ اب کرم کے ایریا میں امن آئے گا۔ وہاں پر کافی لوگ مر چکے ہیں، بچے بھی مر چکے ہیں اس واقعے میں، خوراک کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو گیا۔ آخر کار صوبائی حکومت کی انٹرفیئرنس سے کئی ہفتوں بعد جا کر معاہدہ طے پا گیا ہے، اور امید ہے کہ اب وہاں پر حالات نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ فلسطین کے ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق فلسطین کی آبادی 6% کم ہو چکی ہے، اور فلسطین کے مرکزی
ادارہ شماریات PCBS نے منگل کو ایک ریلیز جاری کی جن میں ان کا کہنا تھا 1 لاکھ فلسطینی اس جگہ کو یعنی غزہ کی پٹی کو چھوڑ چکے ہیں، 55,000 سے زیادہ افراد جان سے ضائع ہو چکے ہیں، اور 11,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، یا تو وہ بلڈنگس کے نیچے آ گئے ہوں گے، یا ان کو مار دیا گیا ہوگا، دفنا دیا ہوگا جیسے گمنامی قبروں میں، یا وہ کچھ اسرائیلی حراست میں ہوں گے۔ اور مزید اس میں رپورٹ میں یہ آیا کہ زیادہ تر جو مرنے والے ان میں خواتین اور بچے ہیں۔ اور مزید اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ اس جنگ کے شروع سے ہونے سے پہلے اس علاقے کی آبادی تقریباً 1,60,000 تھی، اور جو کم ہو کے صرف 2.1 ملین رہ گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل نے غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کی ہے اور وہاں ہر قسم کی زندگی کو نشانہ بنایا ہے۔ اس نے انسان، عمارت اور انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا، پورے کے پورے خاندان تباہ کر دیے۔ اس کے بعد حماس کی طرف سے یہ آیا ہے کہ اس نے اسرائیل نے ایک رپورٹ دی تھی، لسٹ دی تھی کہ ان قیدیوں کو رہا کیا جائے، کیونکہ حماس کے قبضے میں اس وقت 34 کے قریب ہاسٹیج ہیں اسرائیل کے۔ اسرائیل نے یہ لسٹ دی کہ بھائی ان 34 کو رہا کر دیا جائے، جبکہ حماس نے کہا کہ وہ 12 کے قریب لوگوں کو نہیں رہا کرے گا، صرف 22 لوگوں کو رہا کرے گا اس وقت۔ مزید حماس نے کہا کہ اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ جنگ بندی ہوگی، لیکن نیتن یاہو اور اس کے دیگر کچھ حکومتی اراکین ہیں جن کا کہنا تھا کہ اگر ان کے جو بھی ہاسٹیج ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ جنگ شروع کریں گے۔ تو اس وجہ سے حماس بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہے کہ وہ لوگوں کو رہا کرے یا نہیں۔ لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر سیز فائر کرنا، لیکن اسرائیلی آرمی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے ایئر اسٹرائک کرتی ہے، مزید فلسطینیوں کو مارتی ہے۔ تو دیکھیں اب یہ ظلم تو اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک عالمی ادارے بڑے ملک شامل نہ ہوں ان کو روکنے کے لیے اور اس کا مکمل حل نہ نکالیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کب تک ساری دنیا جو ہے اس پر سوئی رہتی ہے اور مزید معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ تو کل ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ، تب تک